السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کے اتوار کے خصوصی پروگرام معالج اور مریض میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو فوراً کریں اور اختتام پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا ہفتہ واری پروگرام معالج اور مریض، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز ماہر امراض قلب جناب ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب. آج میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ شعاعی علاج، ریڈیو تھراپی اور اس کے ساتھ امراض قلب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں رفاقت ہے یا نہیں ہے یا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں. شکریہ امجدی صاحب. پچھلی دفعہ ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ کینسر کی علاج کی وجہ سے کینسر کی ادویات کے جو قلب پر منفی اثرات پڑتے ہیں ان پر ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے پارٹ 1 میں ہم نے کیمیاوی علاج پر ڈسکس کیا تھا، کیونکہ کینسر کے علاج کے لیے کیمیاوی اور ریڈیو تھراپی اور سرجری، یہ 3 قسم کے مین علاج جو ہیں وہ کینسر کے مریضوں میں کیے جاتے ہیں. کچھ مریضوں میں ایک ہی علاج کیا جاتا ہے، کچھ مریضوں میں 2 قسم کے کیمیاوی اور ریڈیو تھراپی یا سرجری، اور ریڈیو تھراپی یا سرجری اینڈ کیمو تھراپی، لیکن کچھ مریضوں میں تینوں علاجات کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان تینوں علاجات میں ترقی کی وجہ سے کینسر کو جڑ سے اکھاڑنے میں کافی ترقی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے کینسر سے جانبر ہونے والے، روبوسات ہونے والے مریضوں کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بڑھتی جائے گی. لیکن اس کے جو لانگ ٹرم اثرات قلب پر پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ماہرین کینسر اور ماہرین قلب دونوں ہی ایک لحاظ سے پریشان ہیں کہ کسی طرح سے ہم مل جل کے آپس میں ایک پارٹنرشپ پیدا کر کے ہم کچھ ایسی نئی ادویات یا طریقے نکالیں کہ جس کی وجہ سے کینسر بھی کیور ہو جائے اور امراض قلب پر اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی کم سے کم ہو سکیں، اور جو امراض قلب کی وجہ سے کینسر کے مریضوں میں اموات ہو رہی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے کم کیا جائے. اب آتے ہیں کہ امجدی صاحب نے سوال کیا کہ کینسر کے ڈاکٹروں، خصوصاً ریڈیو تھراپی کے ڈاکٹروں اور امراض قلب کے ڈاکٹروں میں آپس میں کتنی رفاقت ہے یا اس رفاقت کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کی رفاقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح سے پہلے 2 سیشنز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیمیاوی علاج کے قلب پر اثرات پڑتے ہیں. کچھ لوگوں میں کیمیاوی علاج کے دوران ہی قلب پر اثرات پڑتے ہیں، جس کو ہم ایکیوٹ کارڈیوٹاکسیسٹی کہتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں 1 سال گزرنے کے بعد، اور کچھ مریضوں میں کئی سال یعنی 10 سال گزرنے کے بعد بھی کیمیاوی علاج کے قلب پر اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح سے شعاعی علاج جو ہے وہ بھی ایک کیمیاوی علاج کی طرح ایک مضبوط پلر ہے، ایک ستون ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کینسر کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑنا
اتنا ممکن نہیں ہے. لہذا ریڈیو تھراپی یعنی شعاعی علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ریڈیو تھراپی کے ماہرین ڈاکٹر اور قلب کے ماہر ڈاکٹروں کو مل بیٹھ کے اور آپس میں کچھ امپارٹنٹ ایشوز پر ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم مریضوں میں جو شعاعی علاج کے اثرات ہیں، کیونکہ شعاعی علاج کے جو اثرات اور کیمیاوی علاج کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے ایک دوسرے سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ زیادہ تر شعاعی علاج کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کئی سال گزرنے کے بعد ہوتے ہیں. جیسے بچوں میں یا نوجوانوں میں اگر کسی کینسر کی تکلیف ہے تو انہوں نے اگر شعاعی علاج کا استعمال ہوا ہے تو ان میں 10 سال 20 سال، کن لوگوں میں 30 40 سال گزرنے کے بعد امراض قلب پر ان کے منفی اثرات پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ شعاعی علاج کے حوالے سے کون سے امراض قلب کے وہ مسائل ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل سکے. قلب جیسے اس کے مختلف پارٹس ہیں. قلب میں شریانیں بھی ہوتی ہیں، قلب کے عضلات بھی ہوتے ہیں، قلب کے والز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باہر جو جھلی ہے قلب کی، پیریکارڈیم اس کو کہتے ہیں. یہ تمام جو حصے ہیں اس سب کو ملا کے اور قلب تشکیل میں آتی ہے. تو شعاعی علاج کے بھی ان قلب کے مختلف حصوں پر اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں. سب سے پہلے دل کے جو ویلز ہوتے ہیں ان ویلز پر شعاعی علاج، خاص کر کے ان مریضوں میں جن کو بریسٹ کینسر کی، خصوصاً لیفٹ سائڈ کے بریسٹ کینسر کی بیماری ہے، اور یا ان مریضوں میں جن کو پھیپھڑوں کی کینسر کی بیماری ہے، یا گلے کے کینسر کی بیماری ہے، یا لمفوما کی بیماری ہوتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے جو چیسٹ ہے، تھوریکس ہے، اس کو ریڈیو تھراپی یعنی شعاعی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے جو شعاعی علاج جو سینے کے اعضاء پر دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قلب کے ویلز پر بھی پڑتے ہیں. تقریباً 70 سے 75% مریضوں میں کئی سال گزرنے کے بعد ان کے ویل جو ہیں وہ یا تنگ ہو جاتے ہیں یا ویل جو ہیں وہ لیک کرنے لگتے ہیں. خصوصاً دل کے جو الٹے ہاتھ کے ویلز ہیں، مائٹرل ویل اینڈ ایورٹک ویل، تو مائٹرل ویل کی ریگرجیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، ایورٹک ویل کی ریگرجیٹیشن بھی ہوتی ہے، اور کچھ مریضوں میں مائٹرل اسٹینوسس اور ایورٹک اسٹینوسس بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دل کی جو جھلی ہے، پیریکارڈیم جو ہے، وہ اس میں پیریکارڈائٹس یعنی اس کی سوزش بھی ہو سکتی ہے، یا جھلی کے اندر پانی بھر سکتا ہے جس کو ہم پیریکارڈل ایفیون کہتے ہیں. اور کچھ مریضوں میں کافی سالوں کے گزرنے کے بعد جو دل کی جھلی ہے وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اس سختی کی وجہ سے ان میں کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کی بیماری ہوتی ہے، اور جن میں مریضوں کو ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں وہ کیمیاوی علاج سے تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں. جو کیمیاوی علاج کے منفی اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دل کے عضلات کو کمزور کرتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس میں یوزولی دل کے عضلات کمزور نہیں ہوتے، جس کو ہم پریزروڈ سسٹالک فنکشن کہتے ہیں. لیکن دل کی جھلی میں کرونک سوزش ہونے کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو سانس اور پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے. اس کی ایک دوسرا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کو وقت سے تشخیص کیا جائے تو اس کا علاج صرف دواؤں سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جھلی کو کاٹنا پڑتا ہے. اور جھلی کو کاٹنے
کے بعد یہ جو کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کی بیماری اور ہارٹ فیلئر کے جو علامات ہوتے ہیں وہ تقریباً کیور ہو کے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ مریض کس طرح سے یہ سمجھے وہ کون سی علامات ہوتی ہیں کہ ریڈیو تھراپی کے بعد وہ علامات اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ ان میں دل کے امراض کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو شعاعی علاج ہے اور اس کے کوئی ایک اثرات نہیں ہیں، اس کے قلب پر بہت سارے اثرات ہیں۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ دل کے ویلز جو ہیں وہ تنگ یا سخت ہو جاتے ہیں، دل کی جھلی اس میں پانی آ جاتا ہے یا سوزش آ جاتی ہے، یا دل کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ یا بند ہو جاتی ہیں، یا دل کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، یا دل کا گوشت یا عضلات جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہر تکلیف کے علامات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شریانیں بلاک ہو گئی ہیں تو شریانوں کی بلاکیج کی وجہ سے مریض کو انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے، جس سے مریض کو چلنے میں سینے میں درد ہوتا ہے اور آرام کرنے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ کن مریضوں میں اچانک ہارٹ اٹیک کے علامات ہوتے ہیں، سینے میں سخت شدید درد اٹھتا ہے اور ECG کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور جن مریضوں میں دل کے ویلز متاثر ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر مریضوں میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یا اگر ایورٹک ویل اسٹینوسس ہے تو مریضوں کو انجائنا کی بھی شکایت ہوتی ہے، یا بے ہوشی کے دورے سنکپی جن کو کہتے ہیں، سنکپی بے ہوشی کے دورے ان کو پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ریڈیو تھراپی سے متاثر ہونے والے کینسر کے مریض کی تشخیص کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور امراض قلب کے ماہرین جو ہیں اس کی تشخیص کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ چنانچہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ایک جو شعاعی علاج یا ریڈیو تھراپی ہے، یا کینسر سے ریلیٹڈ جس کو ہم کہیں گے کہ علاج کے جو منفی اثرات ہیں وہ ایک پیچیدہ، کیونکہ یہ کوئی ایک قسم کے اثرات نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی ایک، جس طرح سے پہلے میں نے مینشن کیا کہ اس میں دل کی جھلی بھی انوالو ہوتی ہے، تو جب کسی کی دل کی جھلی انوالو ہوتی ہے، پیریکارڈل ایفیوژن ہوتا ہے، تو اس کی تشخیص مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر دل کی شریانیں بند ہو گئی ہیں تو اس کی تشخیص مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اگر دل کے ویلز سکڑ گئے ہیں یا لیک کر رہے ہیں تو اس کی تشخیص دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی ان کے اوپر کمپلیکس قسم کے منفی اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح سے ان کی تشخیص بھی ذرا کمپلیکس ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو تشخیص کس طرح سے کیا جائے۔ تو یہ اس کی تشخیص کوئی عام ٹیسٹ کرنے یا اس سے نہیں پڑتی، جس طرح سے ECG ہوتی ہے، یا خون کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے۔ تو شعاعی علاج میں زیادہ تر جو منفی اثرات دل کے مختلف حصوں پر پڑتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ اسپیشلائز قسم کے امیجنگ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ان اسپیشلائز ٹیسٹ کے کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے مریض پر شعاعی علاج کے کس قسم کے اثرات پڑے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے ویلز خراب ہو گئے ہیں، جہاں ویلز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ تر ہم ایکو کارڈیوگرام جو ہوتا ہے، ایکو کارڈیوگرام کے ذریعے ہم دل کے ویلز کو، ان کی لیکیج یا ان کے سکڑنے کو صحیح طریقے سے ناپ سکتے ہیں۔ اگر دل کے عضلات مریضوں کے کمزور ہوئے ہیں تو اس کے لیے وہی ایکو کارڈیوگرام، لیکن اس کے کچھ اسپیشلائز ایکو کارڈیوگرافک ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے 3D ایکو کارڈیوگرام ہے، یا JLS ٹائپ کا ایک ایکو کارڈیوگرام، اسپیکل ٹریکنگ ایکو کارڈیوگرام ہوتا ہے، یا پھر
اگر کسی کے مریضوں میں عضلات کی کمزوری فائبروسس ہو گیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے معلوم کرنے کے لیے کارڈک ایم آر آئی جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کسی مریض کو دل کی بیٹری کمزور ہو گئی ہے تو بیٹری کی کمزوری کے لیے ہم 24 گھنٹے کا ہولٹر لگا کے اور پتہ کرتے ہیں، یا اگر ان میں بنڈل برانچ ڈیمیج ہوا ہے یا اے وی بلاک ہوا ہے تو اکثر مریضوں میں ای سی جی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کسی مریض کے شریانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، ان میں جو شریانیں بند ہوتی ہیں شعاعی علاجوں کی وجہ سے وہ کیمیاوی علاج اور اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر مریض کو انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایسی سچویشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم کورونری اینجیوگرافی کر کے اور شریانوں کا معائنہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ریڈیو تھراپی کے نتیجے میں قلب کے وہ کون سے حصے ہیں کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور کیا ایسے مریضوں کی دوبارہ جراحت کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ جی ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی مریض کو جو شعاعی علاج کی وجہ سے اگر ان کی پیریکارڈیم انوالو ہوئی ہے، پیریکارڈیم کی سوزش ہے، تو وہ تو دواؤں کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے. اگر دل کے باہر پانی بھر گیا ہے اور وہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے تو ایسی سچویشن میں ہم آپریشن کے ذریعے نیڈل ڈال کے ہارٹ کے باہر جو پیریکارڈیل اسپیس ہوتا ہے اس پانی کو ہم ڈرین کرتے ہیں، جسے پیریکارڈیوسینٹیسس کہتے ہیں. اگر کسی مریض کی دل کی جھلی سخت ہو کے ان کو کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس ہو گئی ہے تو ان کا آپریشن کر کے دل کی جھلی پیریکارڈیکٹیمی کہتے ہیں، اس کو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. اگر کسی مریض کے دل کے شریانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، اور اگر تینوں شریانیں بند ہو گئی ہیں اور مریضوں کو بائی پاس آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے مریضوں میں بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی کرنے سے پہلے، خاص کر کے بائی پاس کرنے سے پہلے جو شریانیں قلب میں بائی پاس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری ہوتی ہے، تو ان کا معائنہ کرنا پڑتا ہے کہ جو تھوریسک ایریا کو ریڈیو تھراپی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ شریان سوزش کی وجہ سے بند تو نہیں ہو گئی ہے، تاکہ اگر اس کو بائی پاس کے دوران استعمال کیا جائے تو وہ بند نہ ہو. اگر شعاعی علاج کی وجہ سے کسی کے دل کے ویل جو ہیں وہ تنگ ہو گئے ہیں، فائبروٹک اور کیلسیفائڈ ہو گئے ہیں، یا ویل لیک کر رہے ہیں، تو ایسے مریضوں میں بھی یوزولی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے ویل جو ہے وہ تبدیل کیے جاتے ہیں. یا آج کل نئی ٹیکنیکس آئی ہیں جس کی وجہ سے ٹیوی یا ان کو بلون ڈائلیٹیشن سے ویل کو کھولا جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف جو شعاعی علاج کے اثرات ہوتے ہیں ان کے، اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ کافی کئی سالوں کے بعد، یعنی جن بچوں میں یا نوجوانی میں کسی کو ریڈیو تھراپی ہوئی ہے تو 40 سال کی عمر کے بعد ان میں یہ اثرات پائے جاتے ہیں، اور ان اثرات کا علاج جو ہوتا ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو جو ایریاز یا جو بیماریاں یا جس دل کے حصے پر اس کے منفی اثرات پڑے ہیں. کچھ مریضوں میں ایک ہی قسم کے اثرات پڑتے ہیں، کچھ مریضوں میں 2 قسم کے اثرات پڑتے ہیں، اور ان اثرات کے لحاظ سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارے میزبان ڈاکٹر اسد اللہ سمرو صاحب سے ریڈیو تھراپی اور اس کے منفی اثرات اور اس کی علامات کے حوالے سے آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.